یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے عرب جہالت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ لیکن وہ جہالت کیا تھی؟ عرب میں بسنے والے قبیلے کیا واقعی ان پڑھ تھے؟ بالکل نہیں۔ عرب میں بہت قابل افراد موجود تھے۔ ابو جہل کو عرب کا قابل ترین فرد سمجھا جاتا تھا۔ اس کو دانش کا باپ کہا جاتا تھا۔ حکمت، دانش اور قابل ترین شخص سمجھا جاتا تھا۔ عرب میں مشہور گھڑ سوار تھے، پہلوان تھے، بہت بڑے بڑے تاجر تھے۔ لیکن اس کے باوجود یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کی آمد سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے عرب جہالت کا گڑھ تھا۔ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ آپ نے سوچا کبھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے عجیب و غریب رسم و رواج بنائے ہوئے تھے۔ ان کے سینکڑوں خدا تھے، مخلوق خدا پر ظلم کرتے تھے، وہ عورتوں کا کاروبار کرتے تھے۔ اسلام سے پہلے عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی، ان کا کوئی حق ہی نہیں تھا، بلکہ عرب میں تو بیٹی کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، اسے جینے کا حق بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ انتہا پسندی عروج پر تھی، معمولی باتوں پر خون خرابہ عام تھا۔ سب کچھ تھا، لیکن اگر کچھ نہیں تھا تو انسانیت نہیں تھی، درندگی تھی۔ مذہب کے نام پر گمراہ کن عقائد تھے۔ یعنی عرب میں رہنے والے تمام افراد پڑھے لکھے تھے، بڑے تاجر، بہترین پہلوان، اپنے زمانے کے مشہور کلاکار، دانشور ہونے کے باوجود ابو جہل کہلائے، کیونکہ ان میں انسانیت نہیں تھی۔ انہوں نے مذہب کے نام پر انسانوں کو بھیڑ چڑھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کئی خدا بنا ڈالے۔ انہوں نے مخلوق خدا پر ظلم اور زیادتی کی، ان کی حق تلفی کی۔ اور یہی حال دنیا کے نقشے پر موجود ایک ریاست کا اب نظر آ رہا ہے۔ وہ ریاست جس کا نام بھارت ہے، مکمل طور پر جہالت کا گڑھ بنتی جا رہی ہے۔ اسلام سے پہلے عرب کا کیا حال تھا؟ اس کا عکس اگر آپ کو دیکھنا ہو تو بھارت میں دیکھا جا سکتا ہے بآسانی، اس لیے کہ بھارت میں بھی سب کچھ ہے۔ بھارت میں پڑھے لکھے افراد بھی ہیں، بھارت میں تجارت بھی ہوتی ہے، بھارت میں ترقی بھی کسی حد تک ہو رہی ہے، بھارت میں کئی نئے شعبے بھی تعمیر ہو رہے ہیں، بلند عمارتیں بھی بن رہی ہیں، بھارت میں نئی ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کیا جا رہا ہوگا۔ لیکن بھارت ہی وہ ریاست ہے جس کے اندر مذہبی جنونیت بڑھتی جا رہی ہے، بے لگام ہو چکی ہے۔ بھارت ہی وہ ملک ہے جہاں مذہب کے نام پر مسلمانوں کو، انسانوں کو، خلق خدا کو درندگی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ بھارت ہی وہ سرزمین ہے جہاں پر آج سب سے سستا ایک قوم کا خون ہے جسے مسلمان کہا جاتا ہے۔ بھارت میں آج ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، پائلٹس بھی ہیں اور آرٹسٹ بھی، جج بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، استاد بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں۔ لیکن بھارت میں اگر کچھ نہیں ہے تو وہ ہے انسانیت۔ یہ انسانیت بھارت کے آئین، قانون، انصاف، بلکہ وہاں موجود ہر شعبے سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آج بھارت میں سوائے ایک جنونی طبقے کے تمام طبقات، خصوصاً مسلمان، غیر محفوظ ہو چکے ہیں، ان پر زمین تنگ کی جا چکی ہے۔ بھارت آج وہی منظر نامہ پیش کر رہا ہے جو اسلام سے پہلے عرب کا تھا، جہاں انسانیت سے آری تھے۔ وہی حال آج بھارت کا ہے۔ آج بھارت میں نوکری دی جاتی ہے تو مذہب دیکھ کر، جینے کا حق ملتا ہے تو مذہب کی بنیاد پر، تعلیمی درسگاہوں میں مذہبی جنونیت باقاعدہ پڑھائی جا رہی، سکھائی جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ بھارت میں اگر علاج بھی ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ علاج بھی مذہبی بنیادوں پر ہوتا ہے۔ پہلے دیکھا جاتا ہے کہ بیمار جو آیا علاج کے لیے، اس کا مذہب کیا ہے۔ دیکھیے، جو لوگ کہتے تھک گئے کہ پاکستان دو قومی نظریے پر نہیں بنا، پاکستان کے قیام کی وجہ مذہب نہیں تھی، پاکستان کا قیام اسلام کے نام پر نہیں ہوا تھا، وہ آج بھارت کا حال دیکھ لیں اور کم از کم اپنے ان بیانات پہ معافی تو مانگ لیں۔ جو لوگ ریاست پاکستان میں یہ نظریہ امپوز کرنا چاہتے تھے کہ پاکستان ایک سیکولر ریاست ہے اور اس سے مذہب کا کوئی تعلق نہیں، تو وہ اس ملک کو دیکھیں جس کے ٹکڑے کرنے کے بعد ہی ہمیں ہمارا پاکستان ملا۔ الحمدللہ آج اس ملک میں ایک انسان اپنا علاج نہیں کرا سکتا۔ کیوں؟ کیا وجہ؟ کہ اس کو ریاست ایک بنیادی حق ہے نا، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کا علاج ہوگا۔ آج اس کو بنیادی حق بھی مسلمان ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بھارت میں شروع سے یہ کوشش کی جاتی رہی کہ اسے ہندوستان بنایا جائے، نہ صرف ہندوتوا مینٹالٹی راج کرے۔